مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں سے سیکھیں گے۔ اس باب کے آغاز میں لکھا ہے کہ زمین پر اس وقت ایک ہی بولی بولی جاتی تھی۔ اس کے بعد مشرق کی طرف ملک سنار میں لوگ اپنے لیے ایک شہر اور برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنانے لگتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا اترتا ہے اور 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ یہاں پر خدا ایک بار پھر سے تثلیث کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کا نام بابل رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 10ویں آیت سے دوبارہ سم کا نسب نامہ ملتا ہے جس کے بارے ہم پچھلے باب میں ذکر کر چکے ہیں۔ 26ویں آیت میں ابرام کے متعلق لکھا ہے اور یہاں سے ابراہیم کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر ابرام خدا کے حکم کے مطابق اور کو جو بت پرست علاقہ تھا چھوڑتا ہے اور کنعان کی طرف اپنے باپ تارا، اپنی بیوی ساری اور بھتیجے لوط کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ برج بنانے کی خاص وجہ کیا تھی؟ ایک تو لوگ اپنا نام کرنا چاہتے تھے اور دوسرا انہوں نے خدا کے نشان دھنک پر یقین نہیں کیا تھا اور لوگوں کا یہ اتحاد بھی خدا کے خلاف تھا۔ مگر خدا اس اتحاد کو ختم کرتا ہے، ان کی زبان میں اختلاف ڈالتا ہے اور انہیں پرگندہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو بابل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ابتری، پریشانی، یا کئی جگہ پر ہم اسے غلط تعلیم بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں قائن گیا تھا۔ یہیں نمرود نے خدا کے خلاف پہلی سلطنت بنائی تھی، یعنی مشرقی علاقہ۔ بائبل میں اس سمت کو لوگوں کی خدا کے خلاف کی جانے والی عبادت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز اس باب سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ خدا کے لوگ بھی بت پرستی سے نہ بچ سکے۔ اسی لیے خدا ابرام کو حکم دیتا ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دے، کیونکہ اور میں رہنے والے تمام لوگ بت پرست تھے، مگر یہ علاقہ کاروبار اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ پھر بھی ابرام نے خدا کے حکم کو اول ترجیح دی اور اسے چھوڑ دیا۔ آج یہ باب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بے شک ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی ہمیں خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے فوائد کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ خدا کی آواز پر کہنا چاہیے کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ بے شک خدا کے منصوبے ہمارے لیے ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں سے سیکھیں گے۔ باب کے آغاز میں ابرام ایک بار پھر سے مصر سے اپنا سفر جاری کرتا ہے اور بیتیل میں دوبارہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اس نے پہلے قربان گاہ بنائی تھی اور وہاں دعا کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابرام اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر ابرام فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ پھر لوط یردن کا علاقہ اپنے لیے چن لیتا ہے اور مشرق کی طرف ان لوگوں میں چلا جاتا ہے جو خدا کی نظر میں بدکار تھے۔ پھر 14ویں آیت میں خدا ابرام سے وعدہ کرتا ہے کہ یہ تمام ملک میں تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی ابرام وہاں سے حبرون میں جاتا ہے اور وہیں رہنے لگتا ہے اور وہاں قربان گاہ بھی بناتا ہے۔ دولت ہمارے لیے ایک بوجھ ہے جس کے صحیح اور غلط استعمال کا حساب ہمیں ایک دن دینا ہوگا، اور یسوع نے کہا کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہوگا۔ مگر ابرام کے پاس جو دولت تھی وہ خدا کی طرف سے تھی، جو کہ ہلکی بھی تھی اور دکھوں سے پاک بھی۔ اگر ہم غور کریں تو ابرام اور لوط کے الگ ہونے کی وجہ بھی کچھ اور نہیں بلکہ دولت ہی تھی۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے ابرام کی زندگی سے سیکھی وہ ہے امن کے متلاشی ہونا۔ ابرام نے جھگڑے سے بچنے کے لیے لوط کو چناؤ کا حق دیا اور امن کو بحال رکھنے کی خاطر لوط کو اچھی زمین لینے دی۔ اور یہاں ایک اور چیز جو قابل غور ہے کہ لوط ایسی جگہ کا چناؤ کرتا ہے جو صرف دیکھنے میں اچھی تھی، مگر وہاں رہنے والے لوگ خدا کی نظر میں بدکار تھے۔ لوط پھر سے ویسے ہی لوگوں میں جا کر رہنے لگتا ہے جن میں سے پہلے خدا نے ابرام کو نکلنے کے لیے کہا تھا، اور یہاں پر لوط خدا کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے۔ یہاں پر ابرام کا ایک اور رشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے، مگر خدا اب بھی اس کے ساتھ تھا، اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری نسل کو خوب بڑھاؤں گا اور یہ ملک میں تیری نسل کو دے دوں گا۔ آج یہ باب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر ہمیں امن کو بحال رکھنے کے لیے اچھی چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑے تو ہمیں ابرام کی طرح اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک خدا اسی میں سے ہمارے لیے اچھے راستے نکال دے گا، اور دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی چیز ہمارے لیے آسمان پر تیار ہے۔ تو ہمیں کسی بھی حد تک محبت اور امن کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔